علامہ صاحب، تاریخ میں کئی جنگیں ہوئیں، لیکن جس طرح سے ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، 1300 سے زائد سال گزرنے کے بعد بھی کربلا کی یاد آج بھی پہلے دن کی طرح تازہ ہے۔ وہ کون سا ایسا عنصر ہے جو امام حسین کے غم کو ہر سال پہلے سے زیادہ زندہ کر دیتا ہے؟ یہ جنگ انسانیت کی جنگ تھی، یہ جنگ در حقیقت اقدار کی جنگ تھی، یہ جنگ الہی اصولوں کی جنگ تھی، اور یہ جنگ در حقیقت برائی کے خلاف جنگ تھی اور شیطنت کے خلاف جنگ تھی، یہ جنگ جہالت کے خلاف جنگ تھی۔ اس وجہ سے یہ قومی جنگ نہیں تھی، قبائلی جنگ نہیں تھی، سرزمینیں فتح کرنے والی جنگ نہیں تھی، دنیاوی مفادات کے لیے یہ جنگ نہیں تھی، اور اس کے اندر بہت گہرا فلسفہ اس جنگ کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج ہم دیکھیں تو اس جنگ میں پھر بھی تازگی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پہلے ہم نے اس جنگ کے بارے میں زیادہ نہیں سنا اور اب سن رہے ہیں، اور اس کے پہلو بہت سارے ابھی بھی تشنہ ہیں۔ بعض ہمارے اساتید کرام کے فرمان کے مطابق اور تجزیے کے مطابق کہ جنگ کربلا کی جنگ یا قیام عاشورہ ایک وسیع بے کنارہ سمندر ہے، اور انسانیت ابھی اس کے ساحل تک پہنچی ہے۔ انسانیت نے اس کے اندر اترنا ہے، ابھی دیکھنا ہے، جھانکنا ہے۔ اس وجہ سے تاثیر کے لحاظ سے بھی یہ دنیا کی یا انسانیت کی تاریخ میں سب سے مؤثر جنگ ہے۔ اتنے اثرات کسی جنگ نے انسانیت پہ نہیں ڈالے جتنے اس جنگ نے ڈالے ہیں۔ ظاہر ہے اتنا عمیق گہرا فلسفہ جس کے اندر ہو تو اس کو سالوں صدیوں میں نہیں محدود کیا جا سکتا، اور کبھی بھی یہ جنگ کہنا نہیں ہوگی، قیامت تک انشاءاللہ ہمیشہ تازہ رہے گی، اور ہر نسل کو اس سے نیا پیغام ملے گا۔ علامہ صاحب، کربلا کا ایک بڑا سبق ظلم کے آگے سر نہ جھکانا بھی ہے۔ یزید کی بیعت سے انکار پر بات کی جائے تو یہ کوئی سیاسی اختلاف نہیں تھا۔ امام حسین کا وہ تاریخی جملہ کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف مصلحت پسندی عروج پر ہے۔ واقعہ کربلا سے ہمیں اصول پرستی کا کیا درس ملتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا اس جنگ کے موقع پر، آغاز میں یہ جملہ امام نے مدینے میں فرمایا تھا کہ جب یزید اقتدار میں آیا اور اقتدار کی مستی میں، نشے میں، اس نے خط دے بھیجا، لکھ بھیجا مدینہ کے والی کو کہ امام حسین سے بیعت لے کر بھیجو، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر بھیجو۔ اور یزید کے والی نے، ولید نے امام کو اپنے دربار میں بلایا۔ امام گئے اور وہاں پر اس نے بتایا کہ دمشق سے یزید کی طرف سے یہ خط آیا ہے اور آپ کی بیعت کا مطالبہ ہے، اگر بیعت نہیں کریں گے تو لکھا ہوا ہے خط کے اندر واضح طور پر کہ آپ کا سر بھیجا جائے۔ تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اس کو کہ تو جانتا ہے میں کون ہوں، انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ۔ یہ تعارف کروایا امام نے اپنا کہ تو جانتا ہے میں کون ہوں، کس خاندان سے ہوں اور کیا میرا سلسلہ ہے۔ و اما یزید، پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جس کی تو مجھ سے بیعت طلب کر رہا ہے وہ پتہ ہے تجھے کون ہے؟ وہ یزید رجل فاسق مولن بالفسق قاتل النفس المحرمہ شارب الخمر فمثلی لا یبایع لمثلی۔ امام نے اس کا تعارف کروایا کہ وہ ایک فاسق، فاجر، فاسد، ظالم، غاصب، زانی، اور میں ایک پاکیزہ خاندان سے ہوں، نبوت کے خاندان سے ہوں، ملائکہ جہاں رفت و آمد کرتے ہیں میں اس گود سے ہوں، میں اس آغوش سے ہوں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اس میں امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اس سوال کے بعد میں ہے کہ آج ہم مصلحت کوشی، مصلحت پسندی اور بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ لوگ یزیدوں کے بیعت میں ہیں، مسلمان ہیں، علماء ہیں، شرفاء ہیں بظاہر، لیکن یزید کی بیعت میں ہیں، یزید کے تابع ہیں، یزید کو تسلیم کرتے ہیں۔ امام نے اس مختصر جملے میں یہ فرما دیا کہ مثلی، مجھ جیسا۔ اب ظاہر ہے کہ جو یزید کے تابع ہو گیا ہے، جو یزید کے تابع فرمان ہو گیا ہے، تو وہ حسین جیسا نہیں ہے، جو حسین جیسا ہے وہ نہیں کرتا۔
اور اس زمانے میں ایک اعلیٰ ترین مثال جو آج کی نسل نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، حسین جیسا کون ہے؟ سید علی خامنئی شہید ہیں اور ان کے ساتھ جام شہادت پانے والے. اسی طرح لبنان کی اعلیٰ قیادت حزب اللہ کی، یہ حسین جیسے ہیں. مثلی یہ تسلیم نہیں ہوتے، لیکن جو تسلیم ہو جاتے ہیں وہ حسین جیسے نہیں ہوتے، وہ مثلی نہیں ہوتے، وہ کسی اور کی مثل ہوتے ہیں. وہ یزید کی مثل ہیں، وہ ظالم کی مثل ہیں، وہ ستمگر کی مثل ہوتے ہیں، اس لیے وہ مل جاتے ہیں، وہ تسلیم ہو جاتے ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام تسلیم نہیں ہوں گے. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ حسین جیسا بننا ہر نسل کے لیے، مسلمان مومن کے لیے یہ کربلا کا درس ہے اور کربلا کا حکم ہے علامہ صاحب، ہمارے. پاکستان کی آبادی کا 60% سے زائد حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے جو سوشل میڈیا اور فکری انتشار کا شکار ہے. آج کا نوجوان کربلا کے نوجوانوں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اپنی عملی زندگی، کریئر اور اخلاقیات کے لیے کیا کیا رہنمائی حاصل کر سکتا ہے؟ سب سے بڑا ذریعہ ہے نسل حاضر کے لیے کہ وہ کربلا سے جڑ کے، کربلا سے متصل ہو کر، کربلا کا پیغام لے کر اور کربلا کے کرداروں کو اپنائیں. جیسا سوال میں کہا گیا حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے، حضرت علمدار ہیں، یا سید الشہداء علیہ السلام نے جن اپنے اصحاب کو فرمایا کہ بہت باوفا اصحاب ہیں، ایسے اصحاب کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے جیسے امام حسین علیہ السلام کو ملے. تو یہ سب کے سب وہ کردار ہیں جو آج کی نسل اور ہر نسل کو اپنانے کی ضرورت ہے. خواتین ہوں، مرد ہوں، جوان ہوں، یہ کردار اپنانے کی ضرورت ہے. جس طرح 3 کردار اللہ نے حج میں اسوہ بنا کر، نمونہ ماڈل بنا کر مقرر کیے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل، حضرت اسماعیل، حضرت حاجر علیہم السلام، اور ان کے کردار اپنانے کے لیے اللہ نے حج پہ بلایا ہے انسان کو تاکہ ان کے نقش قدم پر کھڑے ہوں اور عمل کریں اور ان کا کردار اپنائیں. اسی طرح کربلا کے کردار بھی ہیں. تو ایک ایک فرد جو کربلا کے اندر اس کردار کو پڑھیں اور ان کے کردار کو اپنائیں. لیکن جو کربلا کے متعلق اور آج کی نسل کے درمیان ایک رکاوٹ بن گئی ہے چیز، ایک تو یہ کہ نسل جوان اس کے پاس جو وسائل آئے ہیں، ٹیکنالوجی آئی ہے، اس نے اس کو دھیان اس کا کسی اور طرف لگا دیا ہے. دوسرا، دین و مذہب کی جو صورتحال ہے، فرقہ واریت نے نسل جوان کو دین و مذہب سے دور و بیزار کیا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کربلا جیسی حقیقت، نورانی حقیقت، رسومات میں اور خرافات میں گھر گئی ہے اور اس نے ایک حصار بنا دیا ہے. اب ایک جوان دیکھتا ہے کہ کربلا میں اگر ہم جائیں تو یہی جو لوگ کر رہے ہیں یہی چیزیں کربلا میں ہیں. نا عزیز من، کربلا میں آپ اگر امام خمینی کی نگاہ سے کربلا کو دیکھو، امام خامنئی کی نگاہ سے کربلا کو دیکھو، تو کربلا کے اندر انقلاب ہے، کربلا کے اندر قیام ہے، کربلا کے اندر عزت ہے، کربلا کے اندر وقار ہے، کربلا کے اندر ظلم سے خاتمہ ہے، ظلم کے خلاف قیام ہے. یہ ساری چیزیں کربلا میں موجود ہیں اور آپ کو کربلا میں یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی اگر صحیح راستے سے کربلا کی طرف آئیں آپ. علامہ صاحب، کربلا میں خواتین بالخصوص سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کردار غیر معمولی تھا. انہوں نے کوفہ اور شام کے درباروں میں خطبات دے کر کربلا کے پیغام کو بچایا. آج کی خاتون کو خاندان کی تربیت کے لیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ حضرت زینب کو کربلا میں خواتین اور مرد دونوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو مشاہدہ کریں حضرت زینب کا کردار. حضرت زینب اس کربلا کے قیام کا حصہ کیسے بنی، یہ بہت اہم بات ہے، یہ ہر گھر کی بات ہے. حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر جو امام حسین علیہ السلام کے بہنوئی بھی ہیں اور چچا زاد بھی ہیں، کزن بھی ہیں، اور بہت قریبی تعلق بھی ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور ان کے ساتھ ایک محبت بھی تھی آپس میں. لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس قیام میں شامل نہیں ہوتے. اور حضرت زینب ظاہر ہے جب شوہر آمادہ نہ ہو ایک کام کے لیے، شامل نہ ہو، تو زوجہ کے لیے بھی ایک مشکل کھڑی ہوتی ہے. حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا جب امام حسین نے اعلان کیا قیام کا، یزید کی بیعت کا انکار کا، تو حضرت زینب نے اپنے شوہر بزرگوار سے حضرت عبداللہ سے یہ کہا کہ میں آپ کے حکم کی تابع ہوں، آپ مجھے
امام حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے تو میں چلی جاؤں گی، اگر آپ روک لیں گے تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن یہ آپ پر واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ اگر امام حسین چلے گئے اور میں رہ گئی تو میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی۔ یہ انہوں نے بتا دیا اور حضرت عبداللہ نے انہیں اجازت دے دی۔ اب ظاہر ہے کہ خاندان کی صورتحال کچھ اور ہے، لیکن حضرت زینب نے فیصلہ کر لیا۔ خاتون کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ کتنی خواتین ایسے ہیں جو شوہروں کی پابند ہو کے، خاندانی آلات کی پابند ہو کے، یا جو ماحول ہمارا بنا ہوا ہے اس کی پابندی ہو کر وہ اپنے فرائض دینیہ سے غفلت کرتی ہیں، میدان میں جس میدان میں ان کو دین کہہ رہا ہے وہاں نہیں جاتی، اور عذر یہ بنایا ہوا ہے کہ ہمارا گھر یا ہمارے شوہر یا ہمارے والدین یا جو بھی ہے۔ اور خواتین پاکستان کے اندر اور مسلم گھرانوں کے اندر خواتین ایک طرح سے حبس کی زندگی گزارتی ہیں۔ وہ خواتین جو دین کی پابند نہیں ہیں، خاندان ان پہ پابندی نہیں لگاتے، مثلا بے حجاب خواتین ہیں، عریان خواتین ہیں، فساد میں مبتلا خواتین ہیں، اور باقی جو کام ہیں مثلا جیسے شوبز کے کام ہیں، فلم انڈسٹری کے کام ہیں، ناچ گانے کے کام ہیں، شاپنگ جو کر رہی ہیں خواتین، یا باقی نظر آتی ہیں معاشرے کے اندر، کھلی اوپن سوسائٹی کے اندر خواتین ہر رنگ میں نظر آتی ہیں۔ ان کو شوہروں کی طرف سے پابندی نہیں ہے، پارٹیوں میں جاتی ہیں، ہر جگہ جاتی ہیں، لیکن یہی خواتین جب ارادہ کریں امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب کی راہ پر آنے کے لیے تو انہوں گھریلو انہیں مشکلات پیش آتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ خواتین کے لیے سختی ہے، یہ خواتین کی دشواری ہے، لیکن حضرت زینب نے یہ بھی خواتین کو بتا دیا ہے کہ اس کے باوجود کہ آپ کو گھریلو طور پر اگر نہیں بھی سپورٹ تو آپ آج آ سکتی ہیں اس راہ میں، اللہ کی راہ میں۔ اور جو کام حضرت زینب نے کیا در حقیقت شہدائے کربلا کی محنت کو اپنے نتیجے تک، ثمر تک حضرت زینب نے پہنچایا ہے۔ تو آج کی خاتون کے لیے حضرت زینب بہت اعلیٰ کردار اور نمونہ ہیں۔ علامہ صاحب، ایک بڑا فکری سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ہم ہر سال محرم میں روتے ہیں، مجالس اور جلوس بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے سے کرپشن، ناانصافی اور جھوٹ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا ہم نے کربلا کے اصل مقصد کو پس پشت ڈال کر اسے صرف ایک رسم بنا دیا؟ مجالس ہوتی ہیں، کربلا کی مجالس ہوتی ہیں، محرم کی، رمضان سب سے بڑھ کر ماہ مبارک رمضان آتا ہے، روزے رکھتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، تراویح ہوتی ہے اور نوافل ہوتے ہیں، اور رمضان میں ہی یہ ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں، مہنگائی، ملاوٹ، کرپشن۔ اور پھر اسی طرح ربیع الاول آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن سماج پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ محرم کا، نہ رمضان کا، نہ حج کا، نہ ربیع الاول کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محض رسمیں بن گئی ہیں کہ ہم نے ربیع الاول کی رسومات ہیں، ریلیاں نکال دینی ہیں، ہم نے رمضان کی رسومات ہیں، سحر و افطار کرنا ہے، محرم کی رسومات ہیں، مجلس سن لینی ہے، رو لینا ہے۔ تو سماج کو تو آپ چھیڑتے ہی نہیں ہیں، ان مجالس میں ذکر ہی نہیں ہوتا، سماجی مسائل کو نہیں چھیڑتے آپ، سماجی برائیوں کو نہیں چھیڑتے آپ، انصاف، ناانصافی، بے عدالتی اور ظلم و ستم کو ٹچ ہی نہیں کرتے۔ کتنی مجالس میں یہ ذکر ہوتا ہے، اور مجالس میں قدغن ہوتی ہے، ایک طرح سے لوگ پسند ہی نہیں کرتے کہ یہ ذکر کیا جائے۔ اس وجہ سے ان مجالس کا سماج پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، سماج اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو لوگ مجالس پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کاروباری لوگ ہیں، وہ پیسہ لے کے یہ سارا کچھ کام کرتے ہیں، اور انہیں پیسہ ملتا ہے اسی بات کا جو وہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان مجالس کے اندر سماجی گفتگو اور معاشرتی گفتگو ضروری ہے۔ کربلا میں سید الشہداء جو چاہتے تھے، سید الشہداء نے جب قیام کیا تو یہ فرمایا تھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو ظاہر ہے امام حسین جب اصلاح کے لیے نکلے ہیں تو مجالس امام حسین میں اصلاح پہلا مضمون ہونا چاہیے، اور امام حسین علیہ السلام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکلے ہیں، تو پھر امام حسین علیہ السلام کی مجالس کا اصل مضمون ہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو۔ اور امام حسین علیہ السلام ایک ظالم ستمگر حکمران کے خلاف اٹھے ہیں، تو ظالم حکومتوں کے خلاف قیام کرنا یہ مجالس کا اصل موضوع ہونا چاہیے۔
لیکن نمازیں رسم بن جائیں، اذانیں رسم بن جائیں، مجلسیں رسم بن جائیں، حج رسم بن جائے، رسومات میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔ اصل اعمال اپنی روح کے ساتھ جب قائم ہوں، حج اپنی روح کے ساتھ قائم ہو تو پھر بت شکنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر فقط حج رسم رہ جائے تو حاجی اور زیادہ ملاوٹ کرتا ہے، حاجی اور زیادہ معاشرتی برائیوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، ہم مجالس امام حسین علیہ السلام کو روح حسینی اور روح زینبی کے ساتھ برگزار کریں اور منعقد کریں، اور حج ابراہیمی کو روح ابراہیمی کے ساتھ ہم برگزار کریں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کا۔